ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک بات آپ حضرات کی اطلاع کے لیے عرض کرنا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ 2-3 مجلسوں میں یہ بات آ رہی ہے سلسلے تذکرہ مجالس نبویہ میں کہ قرآن مجید کی تفسیر یہ بہت اہم چیز ہے۔ قرآن پڑھنا الگ چیز ہے اور قرآن کو سمجھنا الگ چیز ہے۔ ہم قرآن پڑھ تو لیتے ہیں، الحمدللہ حفاظ قرآن ہیں، اور بہت سے لوگ قرآن تیزی کے ساتھ الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن ایک عوام کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن کے مفہوم سے ناواقف ہے۔ اس لیے بار بار یہ توجہ حضرات علماء کی طرف سے دلائی جاتی ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب تک آدمی قرآن کی تفسیر کو نہیں سمجھے گا، قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھے گا، قرآن کے ارشادات کا مطلب نہیں سمجھے گا، تو پھر قرآن کی حقیقت اور قرآن کی حقانیت، قرآن کا یہ کرامت انسان کے لیے سامنے واضح نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ جو آدمی زبانداں ہے، جو زبان جانتا ہے، ان کے لیے قرآن کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ لیکن جو زبان نہیں رکھتا، جیسے ہم لوگ ہیں، عربی جو نہیں جانتے، قرآن پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن قرآن کا اصل مطلب، اس کا مفہوم، حقیقت جب تک صاحب فن لوگوں سے، جب تک ماہر فن لوگوں سے واضح نہ ہو، اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو تھوڑی سی عربی جان لے تو وہ قرآن کا مطلب سمجھ جائے گا، وہ قرآن کا مفہوم سمجھ جائے گا۔ قرآن اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے جو یہ عاجز اپنے ناقص علم کے اعتبار سے سمجھانا چاہتا ہے۔ قرآن ایک طرف یہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واسطے آسان کر دیا، غور و فکر کرنے والوں کے واسطے آسان کر دیا۔ قرآن ایک طرف یہ کہتا ہے أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا کیا وہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دل مقفل ہو گئے، یا ان کے دل بند ہو گئے، یا ان کے دل سل بند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایک طرف قرآن میں تدبر کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور دوسری طرف ایک بات یہ بھی واضح ہے کہ قرآن اتنی آسانی سے ہر ایک کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا خیال ہے، اس لیے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ قرآن ہر کس و ناکس سمجھ جاتا، قرآن ہر آدمی آسانی الفاظ قرآن ہی سے سمجھ جاتا۔ تو جیسے کل کی مجلس میں بات آئی تھی، جیسے ایک بات مجلس میں آئی ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ایک کالی دھار اور ایک سفید دھاگا تم لوگ سر کے نیچے رکھ لو اور اس کے ذریعے صبح و شام کا اندازہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ کے ذریعے کچھ اور واضح کرنا چاہا، صحابہ نے کچھ اور سمجھا۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ساتھ ظلم نہیں ملایا، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو امن والے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ایسا کون انسان ہے جس سے ظلم نہ ہو، جس سے ذرا برابر بھی حق تلفی نہ ہو؟ ایسی صورت میں تو ہمارا بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔
لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور یوں فرمایا کہ دیکھو ظلم سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی تفسیر ظلم کی تشریح شرک سے فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن واضح ضرور ہے، قرآن آسان ضرور ہے۔ قرآن مجید نے ہدن تبیانا لکل شیء فرمایا، ہر چیز کے لیے واضح ہے، ہر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی کہ ہر آدمی کے لیے کس و ناکس کے لیے، یہ ہر آدمی کے لیے جو چاہے قرآن کی تفسیر کرنا چاہے اس کے لیے آسان نہیں ہے، بلکہ جو اس میں غور و فکر کرے گا، جو اس میں تدبر کرے گا، جو اس میں کوشش کرے گا، جو اپنی طاقت کے بقدر قرآن مجید کو جاننے کے لیے تگ و دو کرے گا، محنت کرے گا، پڑھے گا، مطالعہ کرے گا، سنے گا، اس کے نتیجے میں قرآن اللہ تعالیٰ اس کے سینے پر کھولیں گے۔ یہ اصل مقصود ہے۔ اسی لیے کتابوں میں تفسیر قرطبی کے اندر حضرت ایاس ابن معاویہ رحمہ اللہ کا بڑا عجیب ملفوظ ملتا ہے۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر کی ضرورت کے موقع پر کہ قرآن کی تفسیر کیوں ضروری ہے، قرآن کی تفسیر کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، اس کو ایک بڑی اچھی مثال سے حضرت ایاس ابن معاویہ رحمہ اللہ نے واضح فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا ہو جس کے پاس بادشاہ کا کوئی خط آیا ہو، کوئی بادشاہ کا فرمان آیا ہو اور رات کے وقت پہنچا ہو، اندھیری رات کے وقت اس کے پاس بادشاہ کا کوئی فرمان آیا ہو، اور یہ آدمی ایسا ہو کہ اس کے پاس کوئی چراغ نہ ہو، کوئی روشنی کا انتظام نہ ہو، اس خط کو پڑھنے کا بظاہر کوئی وسیلہ اور سبب نہ ہو، تو اب لا محالہ وہ آدمی بڑا پریشان ہوگا اور ایک بے چینی کے ساتھ اب رات کو نیند بھی نہیں آئے گی، سکون بھی اس آدمی کا غارت ہو جائے گا کہ پتہ نہیں بادشاہ سلامت نے کیا پیغام مجھے بھیجا ہے اور بادشاہ سلامت کیا مجھے حکم دینا چاہتے ہیں۔ بے چینی اور بے قراری کی وجہ سے نہ تو وہ انسان پڑھ سکتا ہے اور نہ وہ انسان اس چراغ نہ ہونے کی وجہ سے، روشنی نہ ہونے کی وجہ سے اس خط کے مضمون کو پڑھ سکتا ہے۔ بے چینی اور بے قراری کے ساتھ پوری رات گزار دے گا اور صبح ہونے کے بعد جب وہ پڑھے گا تو جب اسے معلوم ہوگا کہ بادشاہ نے اس خط کے ذریعے کیا پیغام دیا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس چراغ موجود ہے، جس کے پاس روشنی کا انتظام موجود ہے اور رات کے وقت بادشاہ کا کوئی پیغام اس کے پاس آیا ہے، تو وہ آدمی بڑی آسانی کے ساتھ اس خط کو، اس پیغام کو کھول کر پڑھ لے گا اور اس کے مطابق کام کر لے گا۔ حضرت ایاس ابن معاویہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہی حال قرآن مجید کا ہے کہ جو آدمی قرآن کی تفسیر کو پڑھتا ہے، قرآن کے ترجمے کو پڑھتا ہے، تو اس کی مثال وہی ہے کہ رات کے وقت اس آدمی کے پاس بادشاہ کا خط پہنچا اور چراغ اور روشنی کے نتیجے میں اس نے اس خط کے مضمون کو پڑھ لیا اور سمجھ لیا اور اس کے مطابق اپنا وقت گزار لیا۔ اور وہ آدمی جو قرآن پڑھتا تو ہے لیکن پڑھنے پر قدرت تو رکھتا ہے لیکن تفسیر نہیں سمجھتا، اس کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس کے پاس رات کو بادشاہ کا پیغام پہنچا لیکن اندھیرے کی وجہ سے پڑھ نہ سکا اور عمل نہ کر سکا اور نتیجہ سکون و قرار ختم ہو گیا اور پوری رات بے چینی کے ساتھ گزارا۔ یہی حال ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام اللہ کے اندر جو بات فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس انداز سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرمانا چاہتے ہیں، یہ اصل غور طلب بات ہے اور اس پہ غور کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ یہ عاجز اس لیے یہ بات آپ سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کلام اپنے بندوں پر بعض مرتبہ تسلی آمیز اور بہت سکون آمیز پیغام عطا فرماتے ہیں۔ یہ عاجز اپنے پورے کم مائگی کے ساتھ، اپنے پورے اعتراف کے ساتھ کہ یہ عاجز مکمل اللہ کا نافرمان بندہ ہے، اپنے نبی کا بالکل نافرمان امتی ہے، مکمل اپنے تمام اعتراف ندامت کے ساتھ اور سارے قصوروں کے ساتھ یہ عاجز اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور یہ مکمل اعتراف کے ساتھ کہ یہ عاجز اپنے بزرگان دین کا، اپنے اولیاء کرام کا اور اپنے بزرگوں کا جوتیوں کا صدقہ ہے اور ان کی جوتیوں
غلطیوں کا گرد و غبار ہے، لیکن ایک پیغام عمومی طور پر اپنی تذکیر اور اپنی موعظت کے واسطے دینا چاہتا ہے۔ دل میں ایک طرح کا سکون اور اطمینان پیدا ہوا، اور اس کے بعد یہ پیغام آپ تک بھی اپنا دینی فریضہ سمجھ کر پہنچانا چاہتا ہے۔ حالانکہ دسیوں مرتبہ قرآن مجید کی آیت پڑھنے میں آئی، دسیوں مرتبہ پڑھانے میں آئی، دسیوں مرتبہ الحمدللہ امامت کے موقع پر نمازوں میں پڑھنے کا موقع ملا، لیکن آج فجر کی نماز میں اس عاجز نے یہ آیت شریفہ پڑھی، بے ساختہ دل کے اندر اللہ کی طرف سے ایک سکون اور قرار والی، اطمینان والی کیفیت نہ آئی دل کے اندر، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ سورہ فتح کی یہ آیت شریفہ ہے۔ حالانکہ سورہ فتح روزانہ پڑھنے کا اللہ کے کرم سے موقع ملتا ہے، توفیق ملتی ہے، روزانہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، اور یہ آیت کئی مرتبہ نمازوں میں پڑھنے کا بھی موقع ملا، امامت میں بھی موقع ملا، خود تراویح میں بھی پڑھایا گیا، لیکن آج فجر کی نماز میں اللہ پاک نے دل میں ایک بات ڈالی۔ اللہ تعالیٰ آیت شریفہ کے اندر فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو دکھلایا ہوا خواب سچا کر دکھایا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ رب العزت اپنے نبی کو دکھلایا ہوا خواب ضرور سچا کر دکھائے گا۔ اور وہ خواب کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اور خواب یہ دیکھا کہ حضور صحابہ کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں اور مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور وہاں حضور نے طواف فرمایا بیت اللہ کا، اور اس کے بعد حلق بھی فرمایا، لوگوں نے قصر فرمایا یعنی بال کٹے۔ یہ خواب جب اللہ کے نبی نے دیکھا اور صحابہ کے سامنے حضور نے بیان فرمایا تو صحابہ کے دل میں ایک امید جاگی، اور سبوں نے یہ کہا کہ اب مکہ فتح ہو جائے گا اور ہم مکہ ضرور فتح کر لیں گے۔ اللہ کے نبی سے جب حضور نے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم بیت اللہ کی زیارت کو چلیں گے۔ حضور نے صحابہ کو لے کر حضور نکل پڑے، اور اس موقع پر صلح حدیبیہ پیش آئی۔ ایک لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ وہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا، وہ تفسیر میں کسی موقع پر انشاءاللہ بات آئے گی۔ اللہ رب العزت نے جب صلح حدیبیہ ہوئی اور دب کر اللہ کے نبی نے صلح فرمائی، ظاہری اعتبار سے ارادے کے ساتھ چلے تھے مکہ المکرمہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہیں سے واپس پلٹا دیا۔ صحابہ کو بہت ناگوار ہوا۔ حضور نے جب یہ فرمایا تھا کہ ہم مکے میں جائیں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، سر کے بال موڑیں گے اور قصر کرائیں گے، بال چھوٹے کرائیں گے، تو بعض صحابہ نے اللہ کے نبی سے یہ شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم مکے میں جائیں گے، ہم بیت اللہ میں جائیں گے، ہم طواف کریں گے، ہم حلق کریں گے، اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آپ ہمیں حدیبیہ کے مقام پر حلق کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ بے قابو ہو گئے صحابہ کے دل، حضرت عمر رو پڑے اور بھی بہت سے صحابہ رو پڑے، بعض منافقین نے مذاق بھی اڑایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کی آیت اس موقع پہ نازل ہوئی جس میں صحابہ کو یہ تسلی دی گئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کیے ہوئے اس خواب کو سچا کر دکھایا، اور فرمایا لتدخلن المسجد الحرام، کہ تم سب کے سب ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو تم سب کے سب مسجد حرام میں داخل ہوگے، اور بالکل امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے۔ محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کے حلق کرے ہوئے، اپنے سروں کو موڑے ہوئے، ومقصرین لا تخافون، کسی قسم کا کوئی خوف تم پر نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی ڈر تمہارے اوپر نہیں ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا، کیوں؟ اس لیے کہ تم وہ باتیں نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے۔ فعلم ما لم تعلموا، تم وہ باتیں نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اصل بات یہ کہ اس واقعے کے بعد ایک بہت قریبی فتح تم کو حاصل ہونے والی ہے۔ اور ہوا ویسے ہی، اللہ رب العزت نے وقتی طور پر صحابہ کو روک دیا فتح مکہ سے، لیکن 1 سال کا وقفہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا خیبر قلعہ فتح فرمایا اور مسلمانوں کو مالی نصرت اور فتح ہوئی، اور پھر 1 سال کے بعد اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ کے اندر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل فرمایا، مکہ فتح ہوا، اگلے سال حضور نے اس خواب کی تکمیل بھی ہوئی، اور صلح حدیبیہ کے بعد اگلے سال حضور نے عمرہ بھی فرمایا۔ یہ تو ایک واقعہ ہوا، لیکن جو اصل سکون ملا اس آیت شریفہ کو فجر کی نماز میں پڑھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکون دل کے اندر آیا۔ یہ عاجز اپنے پورے اعتراف کے ساتھ کہتا ہے، میں کوئی اپنی بڑائی نہیں کرنا چاہتا، میرا کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی شمار نہیں، میں آقا کا ایک ادنا امتی ہوں اور اللہ کا بہت نافرمان بندہ ہوں، لیکن دل میں جو سکون والی کیفیت آئی، اللہ کے ایک حبیب کے امتی ہونے کی حیثیت سے اوروں تک بھی یہ پیغام پہنچانا دل میں خیال آیا، تو عرض کیا، میرے بھائیوں بہت معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اس کو کوئی ریاکاری پر محمول نہ کرے، اس کو کوئی دکھاوے پر محمول نہ کرے، بس دل کی طرف ہے، ایک اطمینان اور سکون والی کیفیت دل پر آئی، اللہ کرے یہ سکون ساری امت اسلام پر آ جائے۔ ایک اس وقت کے حالات سے ہم جوجھ رہے ہیں، مسجد حرام میں داخلے سے روک دیا گیا، مسجد حرام بالکل غیر آباد ہے، چند لوگ مل کے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو مسجد حرام ہر وقت آباد رہتی تھی، مسجد نبوی عبادت گزاروں سے بھری ہوئی رہتی تھی، آج وہ خالی ہے۔ ہماری مسجدیں تراویحوں سے آباد رہتی تھیں اور عبادت گزاروں سے آباد رہتی تھیں، آج وہ مسجدیں خالی ہیں۔ اس پر دل بیٹھا جا رہا ہے، رو رہے ہیں، اور بہت سے دلوں میں یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ اللہ اگر ایسا کب ہوگا، اگر ہم سے یہ کون سا گناہ ہو گیا کہ ہمیں مسجد سے روک دیا گیا، مسجد حرام سے روک دیا گیا۔ ایسے خیال بھی دل کے اندر آ رہے ہیں کہ مسجد حرام میں تو عبادت ہی تو ہوتی تھی، طواف ہی تو ہوتا تھا، عمرے تو ہوتے تھے، اللہ کے گھر میں گریہ وزاری تو ہوتی تھی، لیکن آخر کیوں ہمیں روک دیا گیا؟ دل بے چین، دل بیٹھا جا رہا ہے۔ لیکن اس آیت شریفہ پہ اگر غور کریں تو اللہ کا یہ بہت بڑا وعدہ ہے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ضرور مسجد حرام میں جاؤ گے، تم ضرور مسجد نبوی کے اندر جاؤ گے، تم ضرور اپنے محلے کی مسجدوں میں جاؤ گے۔ تم ضرور مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، اپنے محلے کی مسجدوں میں جاؤ گے، ضرور جاؤ گے، اور بالکل امن و امان کے ساتھ جاؤ گے۔ ہر قسم کا خوف تم سے ختم ہو جائے گا، کسی کا کوئی ڈر تمہیں نہیں ہوگا، کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور یقین جانو یہ آفت، یہ مصیبت آئی ہے ظاہری اعتبار سے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر یہ بیماری کے پھیلنے کی ذمہ دار بتایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اس سے مسلمانوں کی دل شکنی ہوئی ہے، مسلمانوں کا دل ٹوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، تم نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں ہے جو اللہ کو علم ہے۔ یہ حالات کیوں لائے گئے اور اس کے بعد کیا راحت اور مصیبت، کیا آفت اور کے بجائے کیا راحت اور سکون ملنے والا ہے، اس کا تمہیں علم نہیں ہے، غیب کا علم اللہ کو ہے۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور یہ ایک مصیبت ضرور آئی ہے، ایک دل پر پتھر تمہیں رکھنا پڑ رہا ہے، لیکن یقین جانو اس کے بعد ایک بہت بڑی قریبی فتح تمہیں حاصل ہونے والی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ قرآن مجید کی آیت نے بڑا ڈھارس باندھی، بڑی امید جگائی ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم سب مسجد حرام میں پھر جائیں گے، مسجد نبوی میں ضرور جائیں گے، آقا کے روضے پہ انشاءاللہ، آقا کے روضے پہ انشاءاللہ پھر جائیں گے، اور نیاز مندانہ، عاجزانہ، غلامانہ انداز میں آقا کی خدمت میں انشاءاللہ ہم پھر سلام عرض کریں گے، اور بیت اللہ کے در سے ضرور چمٹیں گے، بیت اللہ سے اپنے آپ کو ضرور چپکائیں گے، اور ملتزم کو پکڑ کر انشاءاللہ ہم ضرور دعا کریں گے، مقامات مقدسہ کو ہم ضرور جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے محلے کی مسجدوں کو پھر ضرور آباد کریں گے۔ میرے بھائیوں اس آفت سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس آیت نے بڑی ڈھارس
نس باندھی، بڑی امید جگائی ہے، حالانکہ 10 مرتبہ یہ آیت پڑھنے میں آئی ہے، لیکن ایک اطمینان اور سکون والی کیفیت اللہ پاک نے اس عاجز کے دل میں ڈالی ہے، اور اللہ رب العزت اس عاجز کے ان نیک فالی اللہ لیتا ہے، یہ عاجز لیتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور امن و امان اور سکون نازل فرمائے گا۔ بس دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیے، اور انشاءاللہ اس عاجز نے ایک خیال کیا ہے، اور بہت میرے اپنے بھائیوں کا، خاص طور پر میرے اپنے بعض شاگردوں کا جو اپنے وقت کے ماشاءاللہ علماء ہیں، دین کا بڑا کام کر رہے ہیں، 2-4 دن سے مستقل انہوں نے یہ پیغام مجھے دیا ہے فون کے ذریعے۔ الحمدللہ وہ 2-3 دنوں سے مجلس میں جو قرآن مجید کی تفسیر سے متعلق اور ترجمے کے متعلق بات آ رہی ہے، تو میرے اپنے بعض چاہنے والوں نے اور شاگردوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ قرآن مجید کا روزانہ کچھ نہ کچھ ترجمہ اور تفسیر بھی ایک سلسلہ شروع کیا جائے، تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ درس میں ہم نے بہت سنا، لیکن عوامی انداز کے تفسیر کا اگر بات سامنے آ جائے تو عوام کو بھی فائدہ ہوگا اور ہم کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ میرے اپنے بعض چاہنے والوں اور میرے اپنے شاگردوں کی محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو میرے اور ان سب کے اور ساری امت کے لیے نجات کے ذریعہ اور سبب بنائے۔ خیال ہوا الحمدللہ قرآن بھی اللہ کے کرم سے ختم ہوا تراویح میں، تو خیال ہوا انشاءاللہ روزانہ یہ سلسلہ اصلاحی یہ تذکرہ مجلس نبوی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کا بھی، اور مختصر سی تفسیر کا، زیادہ لمبی چوڑی نہیں، مختصر سی تفسیر کا بھی انشاءاللہ ایک سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ اور فی الحال وقتی طور پر چونکہ 10 صورتیں ہم بار بار پڑھتے ہیں نمازوں میں، ہر آدمیوں کو، ہر کس و ناکس کو الحق الامکان یاد بھی ہوتی ہیں، اس لیے ارادہ ہے کہ یہ 10 صورتوں کی مختصر سی تفسیر انشاءاللہ روزانہ 15 سے 20 منٹ، روزانہ انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ اپنی اصلاح کے واسطے آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ اللہ کرے یہ سلسلہ اللہ پاک قبول فرمائے، اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو تادیر قائم فرمائے، اور میرے اور ہم سب کے لیے اللہ اس کو ہدایت کے ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت سے نوازے، قرآن کے علوم اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں پر کھول دے۔ انشاءاللہ کل سے یہ سلسلہ اللہ نے چاہا تو شروع کیا جائے گا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔